اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیسن 20 لیول 3 میں سارا آج سورہ بقرہ کی ہم 76 آیات کریں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جانے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ We are now into the last lesson of level 3، جس میں سورہ بقرہ کی ہم دو آیات 75 76 پڑھ رہے ہیں، اور اس کے موضوعات جو آج کی آیات کی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو۔ وہ لوگ دو رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ So this is the topic as for a lesson today۔ اور انہوں نے حق کو چھپانے کی تو ہم حق سے ریلیٹڈ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، ہے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ حدیث ڈاکٹر صاحب نے بھی کور کی ہے۔ زید بن رقم سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھی، خوبصورت دعا ہے، اللہ پناہ مانگا کر نبی پناہ مانگتے تھے اس علم سے جو فائدے نہ دے یا علم نافع نہ ہو، اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ تو یہ دعا ہمیں شامل کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ، لائک وی سیڈ، ڈاکٹر صاحب سیڈ کہ وی آر آن دا لاسٹ لیسن۔ یہ لیول 3 کا آخری لیسن ہے ایز آف ٹوڈے، اور پھر اس کو بیکاز سنس اٹ از دا لاسٹ لیسن تو ہم اس کا تھوڑا ٹوٹل جو ہے نا ایک اعادہ سا کر لیتے ہیں بڑا بریفلی۔ Now this is the complete spread of the first 10 pages of the Holy Quran، جس میں ہم نے دو لیولز کیے ہیں کورڈ، لیول 2 اور لیول 3۔ اور لیول 2 میں ہم نے پہلے 37 آیات اور 4 رکوع پڑھے ہیں جو پہلے 5 پیجز تھے۔ پھر لیول 3 میں ہم نے سبسیکوینٹلی 38 سے 76 آیات پڑھے ہیں جو کہ سبسیکوینٹ 4 رکوع تھے۔ تو لیول 1 کو ایک جلدی سے بریفلی دیکھ لیتے ہیں ہم، جس میں 4 رکوع ہیں۔ سورہ فاتحہ سے وہ سٹارٹ ہوا تھا ہمارا لیول 2، جس میں 2 نکات تھے یا 2 سب مضمون تھے۔ اللہ کی تعریف تھی اس میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور پھر درمیانی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو دعا بھی ہے اور ہدایت کی ہے۔ اور پھر ہم نے اس میں ہدایت کی دعا تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ بقرہ پھر ہم نے سٹارٹ کی تھی پہلی آیت سے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، دس از دی بک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ اور پھر ہم نے متقین کی 5 صفات پڑھی تھی، پھر کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کو ہدایت نہیں ہے۔ اور پھر منافقین سے ہی ریلیٹڈ ہم نے 2 مثالیں پڑھی تھی، آگ کی مثال اور بارش کی مثال۔ پھر ہم نے نیکسٹ رکوع میں قرآن کی دعوت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر رب کا تعارف تھا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناہا، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، اور پھر نکالا زمین سے اس نے ثمرات اور رزق تمہارے لیے، اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ اندادہ۔ اس رکوع میں بندگی رب کی دعوت سے اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے، اس کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے، وہ جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک و مدبر وہی ہے، لہذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، کوئی دوسرا چانس نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے تخلیق آدم کے اوپر ایک کافی تفصیل پڑھی تھی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اس نے بے شک میں بنانے والا ہوں۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا زمین پر ایک خلیفہ۔ تو پھر ان کا ایک ڈائلاگ ہے فرشتوں کے ساتھ، انہوں نے کہا آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟
ہم آپ کی تسبیح تقدیس کر رہے ہیں تو یہ تو زمین میں فساد بڑھایا تھا. اللہ نے کہا میں آپ سے بہتر جانتا ہوں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام بنائے، پھر انہوں نے ان کو علم دیا، ان کو اشیاء کے نام سکھائے. فرشتوں سے کہا آپ نام بتائیں، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا. اور جو شروع میں ہم آیت پڑھتے ہیں، بہترین خوبصورت آیت ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں، تو نے ہم کو جتنا تو نے سکھا دیا. تو آج انسان کو بنا کے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی فرشتوں کے اوپر، اور اس سے کہا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے اس کے شیطان کے، مطلب ابلیس کے. تو پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچے. اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کی بندگی کرو اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اپنی ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلو گے، تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھو گے. پھر ہم نے لیول 3 سٹارٹ کیا تھا فرام آیت نمبر 38، اور یہ پریڈومننٹلی اس میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر ابھی چل ہی رہا ہے، اور سبسیکوینٹ لیول 4 میں بھی اس کا ذکر آئے گا، اور یہ 14ویں رکوع تک جاتا ہے. اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو عطا کی. اینڈ دیر از اے لانگ لسٹ آف نعمتیں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے مینشن کی، جو بنی اسرائیل کو دی گئی، لیکن ان کے رویے جو تھے وہ پھر بھی صحیح نہ ہوئے. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا، میں نے وہ عہد پورا کیا جو میرا تھا، اور تمہارے ساتھ جو عہد ہے وہ تم پورا کرو گے. وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دلائی. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ وہ جب وہ فرعون سے آزادی لے کے جب وہ مصر سے نکلے ہیں اور وہ آ رہے تھے ٹورڈ سینائی، تو پھر وہاں پر اللہ نے معجزہ عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارو، اور پھر 12 رستے بن گئے جس سے 12 قبیلے باخریت گزر گئے، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون جو ہے اس میں اللہ نے غرق کر دیا. اور پھر آگے ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ان سے کالڈ فار 30 days ایکسٹینڈیڈ ٹو 40 days، پھر اس میں ان میں اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور اس کے پیچھے انہوں نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا. اور پھر سب اگلے رکوع میں ہے کہ ہم نے عطا کیا آپ کو فرقان اور کتاب اور فرقان، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اس کا موسیٰ لقوم ہی یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، یعنی کہ اے یاد کرو میری قوم کہ جب میں اس نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے نفسوں اپنی جانوں کے اوپر تم نے ظلم کر لیا. پھر جب یہ آئے ہیں سینائی میں، وہاں پر صحرا میں، اور وہاں پہ تو تیز گرمی اور دھوپ اور پیاس اور اس طرح کے حالات ہے، تو اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا، ان پر بادل کا سایہ کیا، ان کو من و سلوہ دیا. اور جب پیاس کی شدت نے ان کو تڑپایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنا جو عصا ہے اس پتھر کے اوپر، اس راک کے اوپر مار. تو وہاں سے اللہ نے پھر انہوں نے 12 کے 12 جو تھے قبیلے، انہوں نے اپنے اپنے جو چشمہ ان کو مارک ہوا تھا وہاں سے انہوں نے پانی پیا. پھر اللہ نے ان کو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا. اور پھر آگے جو ہفتے کا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب نے یہ سبق بھی کیا تھا کہ ہفتے کے دن کو ان کو منع کیا تھا کہ انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا. اس کو انہوں نے تجاوز کیا، اور وہ مچھلیاں جو تھیں وہ تالاب میں ڈال لیتے تھے اور اگلے دن نکال لیتے تھے. اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو بندر بنا دیا. پھر ہم نے آگے 6 آیات تک 3 لیسنز کیے تھے بقرہ کے اوپر. بقرہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ تم یاد کرو واقعہ جب وہ ایک شخص کی جان لی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، ایک دوسرے سے قتل کا الزام تھوپنے لگے. تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے اللہ کھول دے گا. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ایک بکرا، ایک گائے کو ذبح کرو، وہ ازرو بے باز، اور اس کا ایک حصہ جو ہے اس مقتول کو لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا. اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون تھا. پھر اس سے اسی طریقہ جو ہے اللہ نشانیاں دکھاتا ہے کہ اللہ کیسے ان مردوں کو زندہ کرے گا. پھر ابھی لاسٹ 2 آیات ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت دل یہی جو بنی اسرائیل تھے. اتنی ان کو نعمتیں دیں، اتنے ان کو معجزات دکھائے،
لیکن ان کے دل پتھر کے پتھر ہی رہے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی سے بھی پتھروں سے بھی زیادہ سخت بڑے ہوئے تھے، کیونکہ پتھروں میں تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کوئی پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر جو ہے پتھر جیسے گرتے ہیں آسمانوں سے۔ تو ابھی ناؤ وی آر آن ٹو دا لاسٹ پوائنٹر آف پیج 10، دیٹ از کلام تبدیل کرتے تھے یہ، اور یہ کلام اس طرح ہے کہ تعریف کرتے تھے اس میں جو ان کا جو کردار تھا، جو اس میں سے اسباق ہیں کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان سے اسلام کا قبول کرنے کی امید رکھتے ہو، کہ ان کے بارے میں، ان کے رویے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہو گئے ہیں، ان لوگوں کی وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ کو تم پر کھلی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش آ جائے۔ تو اس سے پھر ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اور کیا تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وقت کانا فریق منہم، اور اس میں سے ایک فریق ہے، یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام کو سنتے ہیں، ثم یعرفون من بعد ما قلہ، وہ پھر اس میں تعریف کرتے ہیں بعد اس کے کہ وہ اسے سمجھ چکے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ اسے جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے تنہا ہوتے ہیں تو قالو، تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم انہیں بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو کر اللہ نے تم پر منکشف یا فتح اللہ کھول دیا تمہارے لیے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں، اور افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ابھی ہم ول ٹیک ایچ آیت ون بائی ون، اس کا پہلے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید رکھتے ہو تم، وہ لوگ دو رخے تھے، اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ اور ابھی یہ جو اسٹیٹسٹکس آف ورڈز ہیں، ابھی ناؤ ایٹ دی اینڈ آف لیول 3 یو کین سی کہ ابھی تقریباً ماشاء اللہ وی ایکچولی ایکوائرڈ percentage of 90% of understanding of Quranic words. 90%، مطلب ابھی تقریباً جب لیول 4 پہ جائیں گے تو ول سی کہ ہر لائن میں ایک ہی نیا لفظ آئے گا، جیسے اس میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ 1 1 1 1، تو ویل ناؤ بی ریڈیوس ٹو 1 نیو ورڈ پر لائن انشاءاللہ میں سبسیکوئنٹ۔ تو ابھی اس کے لفظی ترجمہ کرتے ہیں جی۔ افتتمعون، افا کیا، پس، تتمعون یتمعون، یہ اس کا مضارع کا صیغہ ہے، تتمعون تم سب، تما ہوتا ہے، یہ تما سے آیت ہے، تم یا یتمع اتما، تما ہوتا ہے لالچ، کسی سے لالچ کرنا، حرص رکھنا، لیکن یہاں پر اس کا معنی جو ہے توقع سے ہے، تما سے توقع ہے، وہ یہاں پر مراد ہے۔ کیا بس تم سب توقع رکھتے ہو، آئیں یہ کہ یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہارے لیے، وقد اور تحقیق، کانا، ابھی کانا جب تھا آ جاتا ہے نا، جب کانا آ جاتا ہے تو جتنے بھی مظاہرے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ماضی ہوتے ہیں وہ مظاہرہ بن جاتے ہیں۔ وَقَانَ فَرِيقٌ، ان میں سے ایک فریق، یسمعون، وہ سنتے تھے، ابھی مظاہرے جو ہے یہ ماضی بن جائے گا کیونکہ کانا آ گیا ہے، منہم ان میں سے، یسمعون سمع، یسمع اسما، ابھی کانا پلس مظاہرے لگا تو یہ ماضی بن گیا، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفون یا ہو گیا تھرڈ پرسن، اور یہ مزید فی ہے جیسے کہ پڑھ رہے تھے اس پہ، وہ یحرفون ان سے، تو بدل دیتے ہیں اس کو، من بعد اس کے بعد، ما قلو جو اس کلام کو، یعنی ما عقلہ، جو کہ وہ سمجھ لیتے ہیں، عقلہ یا عقلہ یا عقلو، عقل یا عقلو ہے نا، عقلو عقلو، عقلتا عقلتو عقلتم عقلنا،
یہ ماضی کا سیکھا لکلہو، سب اسے سمجھ لیتے ہیں اسے، وہم اور وہ سب یعلمون جانتے ہیں۔ ابھی یہ اس کا تشریح کرتے ہیں شاید کہ یہ خطاب جو بیسیکلی یہ ہے نا کہ وہ سمجھ لیتے ہیں پھر اس کو بدل لیتے ہیں، یہ تو یہ کن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہ مدینہ کے 9 مسلموں سے جو قریب کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ وہ لوگ پہلے ہی نبوت، کتاب اور ملائکہ اور آخر شریعت وغیرہ کے بارے میں جانتے تھے۔ تو یہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں سے پہلی سنی ہوئی تھی باتیں، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والا ہے، اور یہ کہ جو لوگ ان کے ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھی جن کی بنا پر اہل مدینہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جوک جاتور وہ ایمان لے آئے۔ اب وہ متوقع کرتے تھے بیکاز یہ کیونکہ تھے، یہ سارے اہل کتاب تھے، پرانے بنی اسرائیل وقت کے تھے، تو ان کے پاس پہلے ساری یہ نالج تھی انبیاء وغیرہ کی، تو یہ توقع کر رہے تھے کہ since they already have the knowledge of all this، تو یہ پرابلی یہ ان کو ایمان لانا آسان ہوگا۔ تو اب وہ متوقع تھا کہ جو لوگ پہلے سے ہی انبیاء اور کتب اسلامی کے پیرو ہیں اور جن کو دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارے ساتھ دیں گے، اور بلکہ وہ اس راہ میں پیش بھی ہوں گے۔ تو اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے ہیں، فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ مدینے کے بنی اسرائیل یہود اسلام قبول کر لیں گے۔ وائی؟ بیکاز لائک سیڈ کہ ان کے پاس آلریڈی یہ نالج آ چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ ایکچولی ان کا کریکٹر کردار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قلوب کی حالت کا وہ نقشہ کھینچا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے پچھلی آیت میں بتایا کہ ان کے تو دل بڑے سخت ہو چکے تھے، وہ اتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ راک سے بھی زیادہ سخت تھے، پتھر سے بھی، پتھر تو پھر بھی اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اس میں سے چشمے نکل آتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت سنگ دل، خشک اور ناقابل تغیر دل و دماغ کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو ایسے پتھروں سے تشبیہ دی جو نہایت ہی سخت اور جن میں پانی کا کوئی قطرہ بھی برابر نہ ہوتا ہو۔ تو پھر وقت کان فریق منہم، اور اس میں سے ایک فریق ہوگا، وہ ایک فریق، جب ایک گروہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فریق سے کیا مراد ہے؟ یہ علماء حاملین شریعت، جو ان کے علماء تھے نا یہودیوں کے، جو سمجھتے تھے یہ ساری بات، they were the one who used to manipulate کلام اللہ۔ اللہ کا کلام کا مطلب ہے کہ اس وقت ان کے پاس تو تورات، زبور وغیرہ اور دوسری کتابیں تھی جو لوگوں کی ان انبیاء کے ذریعے ان پر پہنچی تھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ یعرفونہ، اس کو بدل دیتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ تعریف کا میننگ ہے کہ وہ بات کا اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے میں بھی تحریف کر کے کہتے ہیں۔ تو یہ کون کرتے تھے؟ علماء بنی اسرائیل۔ یہ دونوں طرف کی تحریفوں کا کلام الہی بھی انہوں نے کی، دونوں طرح کی۔ ابھی اس میں تحریف کا ہمیں روح القرآن سے بڑی اچھی ڈیٹیل ملتی ہے کہ تحریف کا مطلب کیا ہے۔ ثم تحرفونہ من بعد ما قالوا وهم یعلمون، تحریف کا مطلب ہے کہ بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق ایسی معنی پناہ دی جائے جو قائل کی منشا کے بالکل خلاف ہو۔ قائل کون ہے؟ ہم نے قائل پڑھا تھا نا، قال یقول قول، قائل معقول قول۔ تو قائل ہوتا ہے جو کہتا ہے، اس میں اللہ کی ذات، اللہ تبارک تعالیٰ از دی قائل، اور اللہ کی منشا کے خلاف بالکل وہ اس میں ایسی مفہوم چینج کرتے تھے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا یہ تعریف لفظی بھی ہے، تعریف لفظی میننگ اس کے ورڈ چینج کر لینا، اور پھر معنوی بھی ہے جو اس کا میننگ ہے اس کو بھی چینج کر لو۔ انہوں نے ہر طرح سے تورات میں تعریف کی، کبھی تو ایسا کہ کسی لفظ کی ادائیگی کے طریقے کو بدل ڈالا، کبھی قرات میں ایسی تبدیلی کر دی، جب قرات ہوتے ہیں جب اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کی جو اصل ساختی کو بدل دی، پھر عبارت میں پیشی کمی کر دی، یعنی کہ جملہ حذف کر دیا، کہیں اضافہ کر دیا، جیسے وہ ہم ایڈیٹنگ کہتے ہیں نا، کوئی سینٹینس کاٹا اور کوئی سینٹینس ایڈ کیا، تو دس از the kind of addition they used to do۔ ایڈیٹنگ کرتے تھے اس کی، وہ یعنی کہ امینڈمنٹس کر دیتے تھے، اور پھر پورا تاکہ عبارت کا مفہوم ہی بدل گیا۔ تو ابھی اس میں ان کو پتہ تھا کہ ان کی تورات اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذکر آیا ہوا تھا، ان کی صفات کا تذکرہ تھا، اور یہ اس میں سے یہ چیزیں نکالتے تھے۔ یعنی اہل کتاب نے پوری کوشش کی کہ جو چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود و دلالت کرتی ہو اسے اللہ کی کتابوں سے نکال دیا جائے۔
اور یہ پھر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے، جس سے علم دین کے، ابھی اس میں علم دین، اس میں وہ یہودیوں کے وہ جو علماء تھے، ایسی بات پوچھی جائے جس سے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ پھر ابھی یہ جلال قرآن میں نا اس کو اور بڑا اس نے اچھی طریقے سے کہا ہے، اور اس میں وہ ایک قسم کی وارننگ اور کوشننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، کہ جو توقع لگا کے تمہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہو جو تمہاری دعوت پہ ایمان کہ دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے تو ایک گروہ کا شیوہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تعریف کی۔ پھر خبردار، ایسے لوگوں کی ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کا مزاج ہی دوسرا ہوتا ہے، ان میں سے کچھ دوسری صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایمان لانے والے طبیعت نرم، سادہ اور سہل ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ دریچے ہر قسم کی روشنی کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ آیتیں کوٹ کی ہیں، اس میں قرآن میں کئی جگہ پر آپ کو آئی ہے یہ اس کے بارے میں کہ ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے، ہمبل ہوتے ہیں، گاڈ فیئرنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی اس قسم کے لوگ تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازلی اور ابدی سرچشمہ ہدایت سے جڑنے اور سیراب ہونے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کے اندر احساس احتیاط اور خدا خوفی ہوتی ہے۔ دے ویری سینسٹیو اینڈ ویری سافٹ ہارٹ اینڈ ویری ہمبل، اور انکساری ہوتی ہے۔ یہ خدا خوفی اس بات سے روکتی ہے کہ خدا کے کلام کو سن کر، اس کو سمجھ کر، پھر اسے اس میں تعریف کرے۔ تو محض ذاتی خواہش کی لیے، محض تعصب کی خاطر کلام الہی میں تعریف کرے، کیونکہ ایمان لانے والے طبیعت میں بالکل سیدھی سادھی ہوتی ہیں، اور اس میں اس قسم کی کجروی اور بات کو توڑ موڑ کر پیش نہیں کرتے ہو۔ جن لوگوں کے دل میں مہر کساوت، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، قلوب کساوت، جب کساوت جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، تو مہر کساوت جن کے دل میں وہ مہر لگی ہوتی ہے، جن کا وہ سخت قسم کی، تو وہ ان سے ایمان لانے کی توقع کرنا ابس ہے۔ ابس کا مطلب ہے کہ یوز لیس، فضول ہے۔ تو اے امت محمدیہ کے لوگوں، کیا اب بھی بہانہ ساز، پتھر دل اور کلام اللہ کی تعریف کرنے والے لوگوں سے ایمان لانے کی امید باندھے ہوئے ہو؟ حالانکہ ان کے جرائم اور عادات کی تفصیلی ریکارڈ تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں سے ایمان اور خیر کی توقع رکھنا فضول ہے، جو جان بوجھ کر قرآن مجید کے مفہوم ہی نہیں بدلتے، بلکہ انہوں نے تورات اور انجیل کے الفاظ کو بھی بدل ڈالا ہے۔ تو ابھی میں سب پلیز ریپیٹ کریں گے۔ جی سر۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا اوتتا 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 مؤون ان یؤمنوا Sorry, I'll say again, please. أَفَتَطْمَعُونَ، اوتتمعون، یا پھر تم توقع رکھتے ہو، کیا تم ہم سے توقع رکھتے ہو، یا پھر تم توقع رکھتے ہو۔ اور کیا تم پھر توقع رکھتے ہو؟ جی جی، عاشق بھائی ریلیکس کریں، آرام سے دھیان سے پڑھ کے دیں پلیز۔ أَن يُؤْمِنُوا، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم، لکم، تمہارے لیے، تمہارے لیے، وقد کان فریقم، وقد کان فریقم، حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ، حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوہ، من بعد ما عقلوہ، بعض اس کے اس کلام کو سمجھ لینے کے، بعض اس کلام کو سمجھ لینے کے، وہم یعلمون، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ اور وہ جانتے تھے۔ الحمدللہ we go on to the next آیت جی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا، اور جب اذا اور ماضی جیسے ملیں گے تو وہ ماضی سے مضارع بن جائے گا، یعنی کہ وہ پریزنٹ ٹینس بن جائے گا۔ لقو، لقو کیونکہ ماضی ہے تو وہ مضارع بن جائے گا، یعنی کہ وہ ملتے ہیں۔ لقو
وہ سب ملتے ہیں. ویسے تو ماضی ہے، لقی، لقو اس کا رول ہے، وہ سب ملتے ہیں. الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خلا یعنی خلا خلوت میں، خلا یخلو اخلو، خلا وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الا بعض بعض کی طرف، بعض ہو گئے ان کے، ہم وہ سب، الا طرف بعض، تو ان کے بعض بعض کی طرف، قالو وہ کہتے ہیں، تحدثونہم کیا، اب یہ مزید فی ہے، حدثا یحدثو حدث، تحدثو ابھی مضارع اور مزید فی ہے، تحدثو تو کیا، تو ہو گیا تم کے لیے، حدثو بتاتے ہیں، حدثونا اس کا جمع ہو گیا تم سب بتاتے ہیں، ہم انہیں، تو کیا تم سب بتاتے ہو انہیں، بما وہ جو، فتح اللہ، فتح ہوتا ہے کھولنا، فتح اللہ، ابھی ہم نے فتح یفت و افتح سارے یہ پڑھے ہوئے ہیں، فتح اللہ، فتح اللہ نے کھول دیا، علیکم تم پر، لی جو حاجوکم، لی ہو گیا تاکہ، یو ہو گیا تھرڈ پرسن، آجو ہوتا ہے کھول دیا، حجت کی، حجت پیش کریں، جو کم اس کا جمع ہو گئی کم، تم سب پر، تاکہ سب حجت پیش کریں تم پر، بے ہی اس کے، اندہ پاس، اندہ ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا کیا بس نہیں، تاقلون کیا تم نہیں، تاقلون سمجھتے. ابھی اس سے پہلے if you remember ہم نے لیول 2 میں یہ آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 12 آف آیت 14 آف سورہ بقرہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور یہ اس میں ورڈنگز آف اس آیت اور اس آیت کی الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جلیدگی میں اپنے شیطانی یعنی سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، قالوا انا معاکم، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان لوگوں سے محض ہم مذاق کر رہے تھے. تو اس میں جن منافقین کا حال قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا وہ اصل میں یہودی تھے، جن کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو محض مسلمانوں کی حالت معلوم کرنے یا وقت گزاری کے لیے ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، اور پھر وہ محض مسلمانوں کو بہلانے کے لیے، کیپ دیم ان گڈ ہیومر ان گڈ، وہ ان کی گڈ ول جو ہے ارن کرنے کے لیے. اور لیکن جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، یعنی کہ شیطانوں کے بڑے شیطین سرداروں کے پاس ہوتی تھی، تو وہ ان سے کہتے تھے، ان کو فکر ہوتی تھی کہ یہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہ ایسا تو نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت تم پر اثر تو نہیں کر گئی، تم ان میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہو تو تم واقعی کے مسلمان تو نہیں ہو گئے. تو پھر وہ ان کو شور کرانے کے لیے ان کے اطمینان دانے کہتے تھے، ان معاکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو محض بہلا رہے تھے، یعنی ہم ان سے مذاق وغیرہ کر رہے تھے، ہمارا مذاق ہی مذاق میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اسی پر یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو ان کے سرداروں سے یہ کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کے دو مطلب پاسبل ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو ہم جس طریقے سے آپ ان کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں اور ان کی بے امنی کا فکر میں رہتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم وی آلسو ٹریٹ them as enemies. وہ وہاں ہم صرف حالات معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ نہ خیال کرو کہ ہم ان سے متاثر ہو گئے ہیں. پھر if you take this version to be correct, then یہ تو پھر وہی یہودی تھے، بیکاز یہودی ہے نا اس قسم کے سازشی تھے، وہ جاسوسی کے لیے ان کو بھیجتے تھے کہ جاؤ وہاں پر وہ پتہ کر کے آؤ کہ یہ کیا پلانز بنا رہے ہیں. تو جاسوسی کرتے تھے، پھر سوالات کی صورت میں وہ پھر ان کا نا they would try to create doubts in their mind، کنفیوز کریں، ان کے عقیدے میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو جس طرح اسلام کی وابستگی ہر چیز پر ترجیح دے رکھی ہے، اس راستے پہ آنے والا ہر رشتہ انہوں نے کاٹ پھینکا ہے، اسلام کے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں. ہم اس طرح کے نہیں ہیں، مطلب وہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، بڑے اسٹرانگ ہیں اپنے فیتھ میں، ہم اس طرح کے نہیں ہیں. ہم تو ایسے ہی ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور در حقیقت ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. ہم مسلمانوں کے پاس ضرور جاتے ہیں، لیکن اپنی جو ہمارے اندر جو تصوات ہیں نا وہ ہمیں زیادہ عزیز ہیں. وی وانٹ ٹو کیپ آر عقیدہ. تو یہ گمان نہ کرو کہ ہم نے انہیں تم پر ترجیح دے رکھی ہے. تو یہ جو اس قسم کے لوگ تھے نا، یہ عبداللہ بن ابی، if you remember ہم نے لیول 2 میں اس کو بڑا تفصیل سے پڑھا تھا کہ وہ بہت بڑا سردار تھا، یہ ان کے اوپر سے مسلمان تھا اور اس کے اپنا گروہ بھی تھا، وہ قبیلوں کا قبیلے بھی تھے اس کے نیچے ایک دو، اور وہ اس کے یہ سارے فالورز تھے. تو مسلمانوں کے سامنے ان کی زبان پر ایمان کا اقرار رہتا تھا،
لیکن اپنے سرداروں کے پاس جا کر وہ اپنے دل کی بات کرتے تھے۔ تو اسی کو ہمیں نفاق کہا گیا ہے، جس منافقین کے اوپر ہم نے بڑی آیتیں بھی پڑھی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو رخیں ہیں نا ان کے بارے میں، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے یہ بدترین شخص یہ دو چہرے والے منافق ہوں گے، جو اس طرف ان کا ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے، دوسری طرف دوسرے چہرے کے ساتھ آتا ہے۔ ان کو دو رخا کہا گیا ہے، جیسے کہ ہماری اسماء میں بھی کہا۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، یعنی کہ دین اور ایمان کا اجارہ دار تنہا مسلمان ہی تو نہیں، وہ کہتے ہیں نا ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ایمان کا صرف مسلمانوں نے تو نہیں کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا، ہم بھی تو ایمان رکھتے ہیں۔ اس قول سے اس محض مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، اس قول کے ظاہر الفاظ سے مسلمانوں کو فریب دیتے تھے تاکہ مسلمان ان کے اوپر اعتماد کر لیں۔ خود اپنے ذہن میں اس کا مطلب یہ لیتے تھے کہ ہم بھی تو نبیوں کے اور ضعیفوں کے ہم پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے بھی تو نبی تھے، ہمارے پاس بھی تو کتابیں آئی ہیں، تو ایمان اور کیا چیز ہوتی ہے؟ تو قرآن میں انہی مسلمانوں کے بتا انہی قسم کے لوگوں کے مسلمانوں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی اس قسم کے پرفریب جلووں کے دام میں آ کر کچھ ایسی اچھی امید نہ لگا بیٹھیں کہ اس لیے کہ ان کی خلوت اور جلوت کی باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ what they apparently say and what they hold in their hearts are two different things۔ تو سامنے آ کے تو کہتے ہیں آمنا ایمان لے آئے، لیکن جب وہ اپنی خاص مجلسوں میں ہوتے ہیں وہاں آپس میں ایک دوسرے کی بڑی شدت سے محاسبہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پھر پکڑتے ہیں۔ یعنی اگر اظہار رواداری کے جوش میں تمہارے سامنے ان میں سے کسی کی زبان سے غلطی سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اسلام کے حق میں ہوتی ہے تو اپنی مجلسوں میں اس پہ سختی سے گرفت کرتے ہیں۔ اور ابھی خاص طور پہ ابھی کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی نشانیاں موجود تھیں، اور اس میں ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سچے مہم ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم نے ماننا نہیں ہے، تعریف کرتے تھے۔ اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق کچھ بول دیتا تو اسے وہ ڈانٹتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی نشانیوں کے بارے میں کیوں بتاتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو قیامت کے دن جو حاجوکم وہ حجت بنائیں گے، وہ تمہارے سامنے وہ جو حجت پیش کریں گے۔ اور پھر تحدثون بما فتح اللہ علیکم، کیا تم مسلمانوں کے سامنے نبی آخر زمان اور اسلام، یا تم مسلمانوں کے سامنے نبی آخر زمان اور اسلام سے متعلق وہ باتیں کھولتے ہو جو خدا نے اپنے ضعیفوں کے ذریعے صرف تم پر کھولی ہیں؟ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے ہو کہ تمہارے انہی بیانات کو مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت اور حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ ابھی جب وہ اگر مان جاتے ہیں نا کہ نبی سچے ہیں، ہماری کتابوں میں آیا ہے، انہوں نے کہا یہ باتیں آپ نے چھپانی ہیں، یہ بتانی نہیں ہے مسلمانوں کو، اگر بتا دیں گے تو دے ول یوز دس یہی حجت بن جائے گی اور آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دیر کی پستی کیا تھی، what was the level of their thinking۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم چھپا لیں گے تو اللہ کو نہیں شاید پتہ چلے گا۔ وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوتوں کو چھپاتے رکھیں گے تو اللہ بھی اسے نہیں جان سکے گا، وہ ان کو نہیں پکڑ سکے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ they can cheat Allah also like this۔ تو ابھی بیسا ریپیٹ کریں گے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان کے بعد دوسروں کے پاس، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان کا بعض دوسروں کے پاس، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، وہ جو کھلا ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ، لِيُحَاجُّوكُمْ، تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف،
تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف. بہی عند ربکم، بہی عند ربکم، اس کو تمہارے رب کے پاس. اس کو تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، افلا تاکلون، کیا پھر تم نہیں سمجھتے. کیا پھر تم نہیں سمجھتے. جزاک اللہ. ابھی اس کا ترجمہ کہ دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی سے. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تبدیلی کر دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو علیحدگی میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کریں. اور اسباق اس کے وہی بڑے کلیئرلی اسباق نکلتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید رکھتے ہو. مطلب جو ڈرتے نہیں ہیں ان سے آپ ایکسپیکٹنگ کہ وہ اسلام قبول کریں گے. وہ لوگ دو رخے تھے، انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی. تو ابھی اس میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کے ہر اس حصے کو بھی ایمان لانے کی اور اس پر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما. اور اس میں جو خاص جو پورشن ہے نا تحریف کا، کہ اس میں معنوی اور لفظی تحریف. تو ابھی لفظی تعریف تو قرآن میں انشاءاللہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کا رسپانسبلٹی لی ہے. اللہ نے کہا میں خود اس کا ہوں. لیکن یہ جو معنوی تعریف ہے نا، اس کا شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں. یہ قرآن کی معنوی تعریف میں معنوں کو تبدیل کرنا، ابھی جیسے انہوں نے کہا نا مرضیوں کو لاؤ کر دو کہ وہ بھی اپنی تفسیریں لکھنی شروع کر دیں. تو یہ یہودی بھی اس کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ میں اس چیزوں سے یہ پھیلاتے ہیں، عقیدے میں شک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس قسم کے جو چیز سے بچائے بھی، اور اللہ ہمیں اتنی ایک عقل دے کہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو تحریف ہوئی، یہ معنوی چینج کیا گیا ہے، یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پلان بناتے ہیں کہ انشاءاللہ کسی بھی بات پر عمل کرنے یا اسے پھیلانے سے ہم پہلے اس کلام و حدیث کی روشنی میں چیک ضرور کریں. پھر اسماء اور افعال پڑھتے ہیں جی. اسماء پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسماء. اور فریق کا جمع ہے فریق، فرقا. اور پھر دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے صحت مند افعال. صحت مند افعال ہے فتح معاون تمیا یتم و اتما. یہ ساتھ ساتھ ایک میں ریفر بھی کرتا رہا ہوں. تو تمیا اس نے توقع کی، یتم توقع کرتا ہے، اتما توقع کر، تام متمو تما. اور پھر جی یسمعون، یہ ہم نے پہلے بڑی دفعہ پڑھے ہوئے ہیں. سمیا یسمو اسما، سام مضمو سما. نیکسٹ یعلم، یہ عالم یعلم علم، عالم معلوم علم. یہ سارے پہلے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. فتح ہم نے بہت دفعہ پڑھا. فتح یفتو افتح، فاتح مفتو فتح. تو ویسا کائنڈلی ریپیٹ کریں گے عارف بھائی. تمیا یتمو اتما، تمیا یتمو اتما، تام مدمو تما. تام متمو تما. سمیا یسمو اسما، سمیا یسمو اسما، سام مسمو سمع. سام مسمو سما. عالما یعلم علم، عالم یعلم علم، عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. فتح یفتح افتح، فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. فاتح مفتوح فتح. ابھی ہم کرتے ہیں جی کمزور افعال. کمزور افعال تھا لقو، لقی. اس کا وہ ملا، یلقا وہ ملتا ہے، الکا مل، لاکن ملنے والا، مقی جس کو ملا گیا، اور لقا. ابھی اس میں دس از ون ایگزامپل جہاں پہ آپ کو جو فائل ہے اس میں وہ جو اس میں آتا تھا نا کہ ہر فائل جو سٹارٹ ہوتا ہے فے بائی وہ. تو یہ دو ایکسیپشنز ہیں، لاکن اور خالن. خلا یخلو اخلو، خالن مخلوف خلوف. تو ویسے ریپیٹ کریں گے. لقی، لقی یلقا الکا،
लकई जल का इल का ये लकई नहीं है, लकिया। लकैया लकई लकैया 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 जल का लकैया जल का इल्का ये लकैया भी नहीं है, लकिया। लकैया लकिया। लाकिया 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 लकिया। सॉरी लाकिया जल का इल का लाकिन मुल्की लिका लाकिन मुल का लिका लाकिन मलकी लिखा। लाकिन मलकी लिका लाकिन लाकिन मलकी लाकिन लका मलकी लिका लाकिन मलकी लका। अपना आरिफ कफ भाई आप आराम से पढ़ें, और जो है ना वो एराब का जरा ख्याल रखें, जबर देर का। आराम से पढ़ें आप। जी तो जी। फला यखलू उखलू खला यखलू उखलू खालिन मखलूफ खलू खालिन मखलू खुलू। भी आ जाते हैं जी मजीद फी में। जी मजीद फी तो हमने आमना योमनु बहुत दफा पढ़ा है हमने लेसन में मजीद फी के। आमना योमनु आमिन आमना योमिनु आमिन मोमिन मोमन ईमान मोमिन मोमन ईमान। फिर हर्रफा युहर्रिफु हर्रिफ हर्रफा युहर्रिफु हर्रिफ मुहर्रिफ मुहर्रफ तारीफ मुहर्रिफ मुहर्रफ तारीफ। और फिर ये हुज्जत वाला नहीं हुज्जत आ गया ये हद तुहद्दिसु हद्दसा युहद्दिसु हद्दिस हद्दसा युहद्दिसु हद्दिस मुहद्दिस मुहद्दस तहदीस मुहद्दिस मुहद्दस तहदीस तहदीस तहदीस। जज़ाकल्लाह। अब ये हाजा हाजा युहाजु हाजिज हाजा युहाजु हाजिज। अभी ये जो मुहाज है ना ये एक्चुअली ये इसमें जेर गलत लगी हुई है। ये एक्चुअली दोनों इसके फाइल और मफूल का एक ही है। मुहाज मुहाज मुहाजा मुहाज मुहाज मुहाजा। जज़ाकल्लाह। अब तत्मऊना तत्मऊना के तहत क्या होगा कि बस तत्मऊना तवक्को रखते क्या फिर तुम तवक्को रखते हो। रखते हो। युहर्रिफूना हो फिर वो सब बदल युहर्रिफूना डालते हैं उसको। को बदल फिर डालते वो हैं सब बदल डालते हैं उसको। उसको। बनी इसराइल मदीना में क्या था क्या इस्लाम कबूल नहीं किया दो रुखे हैं सच्चाई को छुपाते हैं हाँ ठीक है लेकिन शस्ता नहीं है बाकी सब कुछ है। जो जिस चीज को किसी चीज के बारे में पूछा गया तो उसको जानते बूझते हुए छुपाना क्या है। उसका कोई अच्छा आदमी कहा जाएगा कि डांटा आग जाएगा की जो लगाम आग के आग की वो लगाम पहनाए पहनाते जाएंगे आग के लगाम उनको पहनाए जाएंगे। यहूदी और वो जो थे ये फरीको मिनहुम कौन थे उसमें उनमें जो दिल यहूदी। माँ। तो अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम सब तुम सब तुम सब बतलाते चुप हो बतलाते हो। उन्हें। तुम फतहल्लाहु अलैकुम बोल दिया अल्लाह ने या अल्लाह ने जाहिर खोल कर दिया दिया अलैकुम तुम सब पर। तुम सब। लकिया लकिया का इसमें फाइल क्या है अभी हमने ताकि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्मल हमारे फाइल होते हैं मीम को इससे लाक स्टार्ट वाले ये लॉकिन लॉकिन। हदसा का फेल अमर हदिस। हदिस ठीक है। तो अभी हम ग्रामर पे चलते हैं। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ जी रब्बे जिदनी अल्लाह तो अल्लाह से रिकॉर्डिंग कर ली।